بابا کے ہمسائے میں ایک بزرگ، ان کی بیوی اور 8 بچے رہتے تھے، جن میں 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی فوج میں کیپٹن تھی۔ ان سے چھوٹا لڑکا بظاہر گریجویشن کر رہا تھا مگر فارغ ہی تھا۔ 1 یا 2 سال کے فرق سے سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ مختصراً یہ کہ ان کا خاندان کافی بڑا تھا اور ان کے والد کی توجہ گھر سے زیادہ زرعی زمین پر تھی۔ اپنے لڑکوں کو آئے دن مارنا ان کے گھر کا معمول تھا۔ گھر کا ماحول کافی گھٹا ہوا تھا۔ نوشابہ اپنے والدین اور ایک چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہن کے ساتھ ان لوگوں کے ہمسائے میں آ کر رہنے لگے۔ اس وقت نوشابہ کی عمر لگ بھگ 10 سال ہوگی۔ نوشابہ کی چھوٹی بہن اس وقت 3 سال کی تھی اور اس کا ہمسائے کے گھر آنا جانا کافی زیادہ تھا۔ بزرگوار کا نام محمد سجاد تھا۔ ان کے 4 بیٹوں میں سب سے بڑا انیل، پھر عقیل، اس کے بعد سرمد اور سب سے چھوٹا عادل تھا۔ عقیل ڈاکٹری کے پہلے سال میں تھا اور سرمد آوارہ تھا۔ آوارگی کی وجہ سے 2-3 بار تھانے کے چکر بھی لگا چکا تھا۔ باپ سے مار کھانا اس کا معمول تھا۔ عادل سب کا لاڈلا تھا، پڑھائی میں اچھا بھی تھا۔ لڑکیوں میں سب سے بڑی انیلا، پھر عقیلہ اور سب سے چھوٹی نسرین، اور نسرین کے بعد ساجدہ تھی۔ نوشابہ، اس کا چھوٹا بھائی ریحان اور بہن مریم اکثر شام کو عقیلہ اور ساجدہ باجی کے ساتھ کھیلنے جاتے تھے۔ مغرب کی نماز سب ان کے گھر کے پچھلے صحن میں پڑھتے تھے اور نماز کے بعد برف پانی، پکڑن پکڑائی، اونچ نیچ کھیلنا ان کا معمول تھا۔ کہوں شرارتوں میں حسین بچپن لمحہ لمحہ خوبصورت ہو رہا تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی اکثر چھت پر عقیلہ باجی کے ساتھ جا کر گھر کی پچھلی طرف بہت سارے درختوں کے درمیان طوطوں کی آوازیں سنتے اور ان کی سبز پتوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھی آواز لگاتے، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، تو کوئی پالتو طوطا جو پنجرے سے آزاد ہو چکا ہوگا جواب دیتا، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، اور ہم سب حیرانی سے خوشی سے کہہ کے لگاتے۔ اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ نوشابہ اپنے گھر کے برآمدے میں پنکھے کے سامنے بیٹھ کر اردو کا کام کر رہی تھی۔ وہ کام جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی تھی تاکہ امی ان سب کو لے کر نانی کے گھر لاہور لے جائیں۔ ماموں اور خالہ کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ نوشابہ اردو کے رجسٹر پر بڑی مہارت سے اچھی لکھائی کے ساتھ ساتھ سوال مکمل کر رہی تھی جب عقیل بھائی وہاں آئے۔ مسکراتے ہوئے نوشابہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس وقت ان کا وہاں آنا نوشابہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ امی گھر پر نہیں تھیں۔ بھائی اور بہن کمرے میں کھیل رہے تھے۔ عقیل بھائی نوشابہ کے مزید قریب ہو گئے اور بڑی ملاحت سے اس کے گرمیوں کی چھٹیوں کے کام کا جائزہ لینے لگے۔ بے شک نوشابہ کی عمر 10 سال تھی، مگر اللہ نے صنف نازک میں یہ حس رکھی ہے کہ وہ غیر اخلاقی جنسی ہراسگی کو ایک نظر میں بھانپ لیتی ہے۔ عقیل بھائی نے نوشابہ کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا اور غیر ضروری باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ نوشابہ سہم گئی۔ عقیل بھائی کیونکہ ڈاکٹری کے طالب علم تھے، اس لیے وہ نوشابہ کو سائنس کی بنیادی معلومات دینے لگے۔ نوشابہ، تمہیں پتہ ہے انسانی جسم میں کتنے مہرے ہوتے ہیں؟ اور ساتھ ہی انہوں نے گردن کے پیچھے اپنی انگلیوں سے مہرے گننا شروع کر دیے۔ 1 2 3 4 9 10۔ اب نوشابہ اصل میں ڈر گئی تھی۔ اس نے عقیل بھائی سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کرنا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ عقیل بھائی کی گرفت نوشابہ پر سخت ہو گئی۔ اتنے میں نوشابہ کی امی گھر میں داخل ہوئیں اور نوشابہ کو آواز دی۔ امی کی آواز سن کر عقیل بھائی نے نوشابہ کو چھوڑ دیا اور نوشابہ دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد نوشابہ اکیلے رہنے سے گھبرانے لگی تھی۔ زندگی کھیلتے کودتے گزر رہی تھی۔ عقیل بھائی کے بڑے بھائی نے ایک دن امی سے کہا، نوشابہ کی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، آپ اسے میرے پاس خوش خطی کی مشق کے لیے بھیج دیا کریں۔ اگلے دن نوشابہ
شکیل بھائی کے پاس اپنی تختی، قلم اور دوات لے کر بیٹھ گئی۔ ان کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا، کافی پراسرار قسم کی جگہ تھی۔ کمرے میں صرف ایک سنگل بیڈ اور میز اور 7 کرسی رکھی تھی۔ نوشابہ کو خود خوشخطی کی مشق کرواتے ہوئے آج 5واں دن تھا۔ اب وہ اتنی سہمی ہوئی نہ تھی، اس کے خدشات نسبتاً مان پڑ رہے تھے۔ ایک دن شکیل بھائی نے نوشابہ کو سکھاتے سکھاتے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اس کو اپنے قریب کیا اور تقریباً اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے ہجے سمجھانے لگے۔ نوشابہ نے خود پر ان کی گرفت نسبتاً سخت محسوس کی اور زبردستی وہاں سے بھاگ گئی۔ شکیل بھائی نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ اگلے دن نوشابہ کا نہ آنا کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ اب وہ زیادہ وقت اپنے گھر گزارنے لگی، صرف مغرب کی نماز کے وقت جانا مجبوری ہوتا۔ اسے اپنے ہمسائے کے گھر سے الجھن ہونے لگی تھی۔ چند مہینے گزر گئے۔ سردیوں میں گرم لحاف، ہیٹر اور خشک میوہ جات کا دور شروع ہو گیا۔ ویکنڈ پر ہم کھیلا کرتے تھے، برف پانی، پکڑن پکڑائی۔ اس دن سرمد بھائی نے کہا کہ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، ہم سب راضی ہو گئے۔ کھیل کے دوران سرمد بھائی نے کہا وہ اور نوشابہ ایک طرف اور باقی سب دوسری طرف چھپیں گے۔ سرمد بھائی نوشابہ کو لے کر سٹور روم میں چلے گئے، جہاں گندم کی بوریاں رکھی تھیں۔ کچھ گندم صاف کرنے کی غرض سے ان کی امی نے فرش پر بکھیری ہوئی تھی۔ سرمد بھائی نے نوشابہ کے ساتھ ہیلے سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس دن نوشابہ نے نانی جان کا دیا ہوا پنک رنگ کا شلوار قمیض پرنٹڈ سوٹ پہنا ہوا تھا اور ضد کر کے ان کی نقل کرتے ہوئے امی سے کہا تھا کہ آزار بند ڈال دیں۔ بچوں کو اکثر بڑوں کی چیزیں پہننے کا شوق ہوتا ہے۔ اس دن نوشابہ کے شوق نے اسے کسی بڑے حادثے سے بچا لیا۔ نوشابہ چیختی رہی کہ سرمد بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نوشابہ کی آواز سن کر اس کا چھوٹا بھائی سٹور روم میں آ گیا۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے دونوں کو نہیں دیکھ سکا۔ سرمد بھائی وہاں سے باہر بھاگ گئے۔ نوشابہ بہت ڈر گئی تھی، وہ گھر جا کر بہت روئی۔ امی پوچھتی رہ گئیں مگر وہ بس روتی رہی اور سو گئی۔ اس کے بعد نوشابہ نے ان کے گھر جانا بالکل بند کر دیا۔ ہم گھر تبدیل کرنے والے تھے۔ نوشابہ کے والد کو سرکاری رہائش مل گئی تھی۔ گھر کا سامان شفٹ کرنے کے دوران ایک دن نوشابہ کی چھوٹی بہن بھاگی ہوئی آئی اور کہنے لگی امی سرمد بھائی میری نیکر کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ امی نے بات سنی انسری کر دی مگر نوشابہ نظر انداز نہ کر سکی۔ وہ لوگ نئے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، پرانے ہمسایوں کے بارے میں خیر خبر ملتی رہی۔ کبھی کبھار ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی ہماری طرف چکر بھی لگا لیتا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ سرمد کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس پر منشیات کا مقدمہ چلا اور ایسے 5 سال اس کو جیل ہو گئی۔ نوشابہ کو لگا جیسے ان کا مکافات عمل شروع ہو گیا ہے۔ شکیل بھائی اپنے گاؤں زمینوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں جاتے تھے۔ ان کے اپنے مخالفین سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ اسی دوران فائرنگ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اگلے کئی سال وہ بے ساکھی کے سہارے چلتے رہے۔ عقیل میڈیکل مکمل کر کے اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ ایک دن وہاں سے اچانک خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچانک موت کی خبر سب کے لیے شدید صدمہ تھی۔ آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ان کو کیا ہوا۔ ان کی لاش بھی تابوت میں آئی۔ ماں باپ اور بہن بھائی کے علاوہ کسی نے ان کی شکل نہ دیکھی۔ لوگ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ سب سے چھوٹا بھائی کہیں نوکری کرتا تھا۔ عقیل بھائی نے زمین کے لیے اس پر مقدمہ کر دیا۔ منجلی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بچے ہیں مگر ان کو کینسر ہو گیا۔ انکل کی وفات کے بعد تیسرے نمبر والی بہن کی شادی ہو گئی اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں مگر ان کا شوہر ذہنی مریض ہے۔ سب سے بڑی بہن کی شادی جس سے ہوئی وہ نکما اور بد مزاج ہے، کمانا تو دور کی بات وہ مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ سب سے چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی، ایک بیٹا ہے مگر سوتیلے بہن بھائیوں کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے۔ نوشابہ کی بھی شادی ہو گئی۔ اس کی بیٹی اور بیٹے اس کے بیسٹ فرینڈز ہیں۔
وہ اپنے بچوں کو کسی ہمسائے کے گھر جانے نہیں دیتی، اس کے بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کھیل میں اس نے چھپن چھپائی کھیلنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ بیٹی یا بیٹے کو کوئی غلط طریقے سے دیکھے یا ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ نوشابہ ان کی بات غور سے سنتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس شخص کی سرزنش کرتی ہے۔ ماں باپ، خاص طور پر ماں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو بٹھا کر بتانا چاہیے کہ زندگی میں کیسے لوگوں سے اور کن حالات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ کسی غیر اخلاقی حرکت کو نظر انداز کرنا انسان کے روپ میں غلیظ شیطانی خصلت کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔ اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں، اخلاقیات کی مثال بنائیں تاکہ معاشرے میں حسن سلوک کا ماحول قائم رہے۔